ناظرین پروگرام میں پھر سے خوش آمدید. آپ نے فرمایا کہ آگے کے 5 سال جو ہیں وہ شاید اسی طرح ہوں, تو اس سے تو تاثر یہ مل رہا ہے کہ پاکستان میں پھر پروگریشن کی تو بات ہم کر نہیں سکتے, چیزیں اور میرے خیال میں برائی کی طرف جائیں گی. لیکن آپ نا امید بھی تو نہیں ہو سکتے نا. آپ اگر ایم کیو ایم جیسی فورسز یا قائد تحریک الطاف بھائی جیسے لیڈرز موجود رہیں گے تو یقیناً وہ چاہیں گے کہ ہم اس جتنے چیزوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں جو کہ آپ کو پیچھے کی طرف لے جا رہی ہیں ان کو ختم کیا جائے. اور مطلب یہ تو صرف سوچ آپ کو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کرتا دھرتا ہیں, یہ ان کی سوچ پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اگر وہ چاہیں گے تو یوں کر کے چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں. لیکن ایسا ہو نہیں رہا نا. اب دیکھیں پچھلے اگر ہم 4 سال دیکھ لیں تو آپ لوگ بھی اس چیز کا حصہ رہے ہیں, اور ظاہری بات ہے کہ آپ لوگ بھی جو سے ڈیسیجن میکرز ہیں, الٹیمیٹ ڈیسیجن میکرز ہم کو کہہ لیں, آپ لوگ بھی ان تک یہ بات پہنچا رہے ہوں گے, لیکن اپیرنٹلی ان پہ کوئی امپیکٹ تو اس چیز کا ہوا نہیں ہے نا. اگریڈ کہ ایم کیو ایم از پلئنگ اے رول, ایم کیو ایم از ہائی لائٹنگ دی ایشوز, اس پہ لوگوں کو شاید اویئرنیس کریٹ ہو رہی ہے, لیکن کیا وہ چیز ٹینجیبل رزلٹ میں کنورٹ ہو رہی ہے, ایسا تو نہیں دکھ رہا ہے. نہیں, لیکن ایک ریزسٹنس تو ہے نا, اور جب تک ریزسٹنس ہے جب تک تو یو کانٹ لوز ہوپ. اور تبدیلی بہتری کے لیے خدا کرے کیا ہے, ورنہ یہ ہے کہ پھر پاکستان کیسے بچے گا. اگر یہی صورتحال رہی تو کیا پاکستان پھر بچے گا؟ پھر کیا ہوگا؟ تو ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں, اگر سب چاہتے ہیں تو پاکستان کو بچانا ہوگا. اور لیکن جہاں تک میں ذات اپنی تک سمجھتی ہوں, یا میری پارٹی آپ سمجھ لیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے سروائیول کا مسئلہ ہے. اٹ از ایز امپورٹنٹ ٹو اس, اور ہم ہر طرح کی کوشش کریں گے کہ ہم جو ہیں چیزوں کو بہتری کی طرف لے جائیں, چاہے وہ اکنامک پالیسیز ہوں. آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم واحد پارٹی ہے سیاسی جس نے اپنا شیڈو بجٹ بھی پیش کیا, تو حل سب چیزوں کے موجود ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حسن صاحب یہ تو ہمیں پھر ہم جس دنیا میں ابھی رہ رہے ہیں, تو میں نے پچھلے سال پڑھا تھا شاید کانڈولیزا رائس کی وہ کتاب تھی, تو اس میں اس نے لکھا تھا کہ ہمیں لوگ ایکیوز کرتے ہیں کہ ہم ڈکٹیٹرشپس کو سپورٹ کرتے ہیں جیسے ایران میں, اور خود جو ہے ہم ڈیموکریسی کے خلاف کام کرتے ہیں. تو اب وقت آ گیا کہ ہم دنیا میں ڈیموکریسیز کو سپورٹ کریں. اور پھر ایک اسپرنگ کی بات ہوئی, عرب اسپرنگ کی بات ہوئی, لیکن آپ دیکھیں کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے الٹ ہی جا رہی ہیں. چاہے وہ بیروت جو ہے جہاں پہ باقاعدہ ایک ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن ان کی یہ تھی کہ ہر ریپرزنٹیشن ہوگی, تو اس کا بھی وہاں پہ برا حال ہو رہا ہے. سیریا کو دیکھ لیں, ایجپٹ کو دیکھ لیں, تو پوری دنیا ہی ٹرموائل میں ہے. لیکن یہ کیا ہم اس چیز کو اگر سامنے رکھ لیں کہ دنیا ٹرموائل میں تو ہم لوگ بھی ٹرموائل, لیکن ایسے جہاں پہ ان ممالک میں اگر ٹرموائل ہے, ایسے بہت سے ملک میں ہیں جہاں پہ کوئی ٹرموائل نہیں ہے, وہ پروگریس پہ پروگریس کیے جا رہے ہیں. دنیا میں اکنامک ایشوز آ رہے ہیں لیکن ان پہ کوئی افیکٹ نہیں آ رہا. دیئر اکانومیز آر گروئنگ 8, 9, 10%. ٹھیک ہے نا, تو وی ہیو ٹو کیپ آور فنگرز کراسڈ کہ ہمارے عوام جو ہیں, اگر جمہوریت کا سلسلہ چلتا ہے, جیسے فخر الدین جی ابراہیم ہمارے الیکشن کمشنر جو آئے ہیں, وہ ان کی انٹیگریٹی جو ہے وہ بالکل انکویسچنیبل ہے. اور جس طرح سے وہ کوشش کر رہے ہیں, اور ہمارے عوام میں اگر یہ شعور پیدا ہو گیا ہے, آئی ہوپ الیکٹرانک میڈیا جس طرح سے لوگ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور انالیسس کرتے ہیں, تو اس کا اثر ہوگا. اور صحیح لوگ اگر آ جائیں, جیسے ایم کیو ایم کو اگر موقع ملتا ہے ملک کو چلانے کا, تو یقیناً بہتری آئے گی. کیونکہ ہم نے جس طرح سے کراچی کو ڈیولپ کیا, جس طرح سے جو ہماری سوچ ہے, جو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کرپشن کا ایک شائبہ بھی ہمارے لوگوں پہ نہیں ہے, اور گڈ گورننس کی ہم نے مثال قائم کی ہے, تو کچھ بھی ناممکن نہیں. اچھا, اگر یہی اگر ہم پوائنٹ تھوڑا لے کر چلیں آگے, کہ جہاں آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ایم کیو ایم نے پروف کیا, گورننس شو کی کہ ٹھیک ہے ہم لوگ گورن کر سکتے ہیں, افیکٹولی گورن کر سکتے ہیں, انفراسٹرکچر پہ اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی, اور میرے خیال میں کراچی جو ابھی سروائیو کر رہا ہے وہ بیسکلی دا ورک دیٹ واز ڈن بیفور 2007 اس پہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی کوسچن اباؤٹ دیٹ, اور یہ پورے ملک نے بھی دیکھا. لیکن انفارچونیٹلی
ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگوں نے یہ ساری سکسیس بھی دیکھی ہے پھر بھی دے ڈونٹ وانٹ دیٹ, اور جو مطلب جو ہے اس جو ابھی ہے اس کو انہوں نے اس کو ٹالریٹ کر رہے ہیں. اور جو ایک جنرلی انالیسس کیا جا رہا ہے کہ اگر آج الیکشن ہوتے ہیں تو یہی ڈسپنسیشن واپس آ جائے گی ان پاور, ٹھیک ہے نا. تو ان اسپائٹ آف آل دیٹ, تو جب آپ آپٹیمزم کی بات کرتی ہیں اینڈ یو ہیو ٹینجیبل پروف کہ آپ لوگوں نے کام کیا ہے اور لوگ مانتے ہیں اس کام کو, پھر بھی لوگ جو ہیں وہ ایک ریزسٹنس ہے ایکسیپٹنس کی, ایسا ہاؤ ول یو بریک دیٹ شیکل؟ دیکھیں ہم نے ہمارے بارے میں بہت چیزیں ایم کیو ایم کے بارے میں لوگ مشہور کی ہوئی تھیں. 90s کا آپریشن ہوا, اس میں ہمیں دہشت گرد اور جو بھی ہم بیونڈ چلے گئے نا, لیکن ہم جو کام کرتے ہیں جس طرح سے ہم نے زلزلے کے زمانے میں آزاد کشمیر میں کام کیا, تو ہمارے پاس آج 2 سیٹس وہاں پہ ہیں. گلگت میں ایم کیو ایم کے پاس 1 سیٹ ہے اور پیپلز پارٹی کے پاس ہم دوسرے نمبر پہ ہماری پاپولیرٹی ہے وہاں پر. وی کوڈ ہیو ہیڈ another سیٹ, میرے خیال ہے 100 یا 150 ووٹس کا مارجن رہ گیا تھا. بلوچستان تک میں ہماری پہنچ ہے. تو اگر واقعی لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوں, وہ بھی ایف فیکٹر تو ہے, تو یقیناً کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی اور لوگ جو ہیں وہ نکلیں گے. اور اگر وہ ووٹ ڈالتے ہیں تو اگر ایم کیو ایم کو موقع ملتا ہے تو یقیناً ہم بہتری کی طرف جا پائیں گے. اور اگر نہیں ہوتا ایسا اور ملک اسی طرح سے تباہی کی طرف جاتا ہے, تو پھر اگر ملک خدا نہ خواستہ ٹوٹے گا خاکم بدہن, تو پھر تو ایک نئی شروعات ہر طرح سے ہوگی. اور ایک جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم باٹم پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں سے پھر اوپر ہی جائیں, بٹ ہم لوگ نئی ڈیپس بھی تو ڈھونڈ لیتے ہیں نا. مطلب یہ بھی سوچا تھا کہ مطلب اس سے شاید چیزیں بری ہو نہیں سکتی. یہ پچھلے سال ہم نے بات کی, اس سال اگر ہم دیکھتے ہیں تو تھنگز آر ایون ورس, وی بین ایبل ٹو فائنڈ اے نیو باٹم. تو وہ باٹم تو ہم ڈھونڈتے جا رہے ہیں نا, بٹ اینڈ میں جو چیز سامنے آ رہی ہے کہ جس طریقے سے, اچھا آپ مائنڈ سیٹ کی چینج کرنے کی بات کریے, عوام کا جہاں پہ اویئرنیس وغیرہ کی آپ لوگ کریٹ کر رہے ہیں اور مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, جن لوگوں کے ساتھ آپ لوگ کولیشن میں ہیں ان کا مائنڈ سیٹ آپ لوگ چینج کرنے میں میرے خیال میں اتنے کامیاب یا شاید بالکل ہی نہیں ہو پائے. Get you their partners. چونکہ آپ ایک جگہ, آپ ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں, آپ علیحدہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے تو ہم کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے. تو ہمارے یہاں ایوولوشن کے پروسیس پہ جو ہے وی آلویز گیو پریفرنس ٹو دیٹ دین آن ریولیوشنری ٹیکٹکس کہ ہم لوگوں کو باہر لے آئیں اور ایک خونخوار قسم کی کا سیناریو کریٹ ہو. اس کے بجائے آپ اندر رہ کے اور اپنی سی کوشش کرتے رہیں اور بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کریں. اصل میں جو لوگ اس سیاست میں یا حکمرانی میں رہے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ذاتی مفادات کے لیے کام کرتے رہیں, اور شاید اس سے ان کو نکالنا بہت مشکل ہے. ٹو میک دم تھنک کہ آپ اپنی ذات کے بارے میں نہ سوچیں, آپ اپنے خاندان کے بارے میں نہ سوچیں, آپ ملک کے یہ عوام کے بارے میں سوچیں. تو یہ اگر ہم پچھلے 4 سال کو اگین دیکھیں تو اس میں ایک چیز تو سامنے آئی ہے کہ کرپشن کی ڈیموکریٹائزیشن ہو گئی ہے. تو آلموسٹ ایوری ایسپیکٹ آف پاکستان ہیز بیکم کرپٹ. مطلب کوئی اب جگہ رہی نہیں ہے میرے خیال میں جہاں پہ کرپشن نہ ہو, اور وہ بھی ایک کینسر کی طرح ملک کو کھا رہی ہے. ایک طرف آپ کے پاس ایکسٹریمزم ہے, دوسری طرف کرپشن ہے. تو ایک آدمی جو ہے وہ کرپشن سے زیادہ ہمیں زور دینا چاہیے میرٹ پہ. اگر ہم صحیح لوگوں کو صحیح جگہوں پہ لیکن وہ کرپشن آ جاتی ہے, کرپشن ہی ہے نا. تو اتنے برے نوٹ پہ آپ پروگرام اگر ختم کریں گے, نہیں میں نہیں کروں گا. آپ کوئی بات ایسی میسج ٹو دی پیپل آف پاکستان کہ آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور بتائیں کہ جی ہم بھی موجود ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں. آپ ایک بہتر پاکستان چاہتے ہیں جہاں پہ آپ کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو, جہاں پہ آپ کے پاس روزگار ہو, مہنگائی اس شدت کی نہ ہو, آپ کے پاس جو سہولتیں ہونی چاہیے وہ موجود ہوں, چاہے وہ آپ کے سر پہ چھت ہو, چاہے وہ بجلی ہو, چاہے روزگار کی فراہمی ہو. تو لیکن آپ کو صحیح وقت پہ اگر ووٹ ڈالنے کا وقت ہے تو صحیح لوگوں کو ووٹ دیں, دیکھ کے دیں کہ کیا وہ آپ کی امیدوں پہ پورا اتریں گے
یا نہیں اتریں گے. میرا خیال ہے دیٹ از دا اونلی وے ہاؤ تھنگز ول چینج, مے بی ناٹ ٹوڈے بٹ ٹمورو انشاءاللہ. ناظرین, آپ نے نسرین جلیل صاحبہ کی باتیں سنی. اب یہ آپ کے اوپر ہے, کیا آپ طالبستان چاہتے ہیں یا پاکستان چاہتے ہیں؟ سوچیے گا. اگلے پروگرام میں پھر ملتے ہیں. خدا حافظ.